گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بڑی زبردست اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی ہے، کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے۔ یقیناً وہ اس کام کے لیے خراج تحسین کے مستحق ہیں، مگر مجھے کچھ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ بہت سارے لوگ میری اس بات کے اوپر ناراض ہوں گے، میرے دوست، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے۔ عمران خان نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کشمیر کا سفیر ہونے کا حق ادا کیا ہے، مگر مجھے عمران خان صاحب کی حکمت عملی سے اختلاف ہے۔ ان کی تقریر کا جو طریقہ کار تھا، ان کے جو نکات تھے، مجھے ان سے اس کی ترتیب سے اختلاف ہے۔ آئی تھنک کہ 80 لاکھ انسانوں کی زندگی کا سوال تھا، جنگ کا ماحول ہے، اور 54 ڈیز 54 دن سے کشمیر کے اندر کرفیو ہے، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، لوگ جیلوں میں قید ہیں، نوجوان۔ عمران خان کی تقریر کا پہلا نقطہ کشمیر ہونا چاہیے تھا، دوسرا نقطہ کشمیر ہونا چاہیے تھا، تیسرا نقطہ کشمیر ہونا چاہیے تھا، چوتھا نقطہ عمران خان کی تقریر کا کشمیر ہونا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک کشمیر کا ایشو موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک منی لانڈرنگ سے زیادہ سنگین ایشو کشمیر ہے۔ میرے نزدیک اسلامو فوبیا سے زیادہ اہم 80 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے۔ اگرچہ اسلامو فوبیا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت حساس موضوع ہے، اس کو دنیا کے سامنے وہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہے، لیکن آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کو صرف سفارت کاری نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ان کو ایک جارحانہ سفارت کاری کرنی چاہیے تھی۔ ان کو کشمیر کو چوتھے پوائنٹ کے طور پہ نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ پہلے پوائنٹ کے طور پہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ اسلامو فوبیا کی بات کرتے، اس کے بعد وہ منی لانڈرنگ کی بات کرتے، اس کے بعد وہ موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے، تو شاید اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہوتا، اس کی زیادہ ویلیو ہوتی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کرکٹ سے نکل گئے، لیکن کرکٹ ان میں سے نہیں نکلی۔ وہ شاید ایک آخری اوور میں میچ جیتنے کا وہ ایک کانسیپٹ بنا کر گئے تھے۔ جس ٹائم انہوں نے تقریر شروع کی تو بڑی پریشانی ہوئی ان کا پہلا نقطہ سن کے، دوسرا نقطہ سن کے گھبراہٹ میں اور اضافہ ہوا، اور ذہنی طور پہ وہ مجھے احسن اقبال صاحب کی وہ لائنیں میرے کانوں میں اور میری آنکھوں کے سامنے وہ گونجتی رہی، ان کی وہ باتیں کہ عمران خان اقوام متحدہ میں جا کے خدا کے لیے کشمیر کی بات کرنا، کرپشن کی بات نہ کرنا، منی لانڈرنگ کی بات نہ کرنا، خدا کے لیے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا۔ تو میں سرپرائز تھا کہ ایک لیڈر 7 دن تک انتھک محنت فورمز کے اوپر 1-to-1 ڈائلاگ، انٹرویوز، ہر جگہ پہ کشمیر کی بات کی، لیکن جس دن پوری دنیا نے آپ کی بات سننی تھی، اس دن آپ کشمیر کو چوتھے نمبر پہ لے گئے۔ تو مجھے بہت آئی ایم سوری بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یہ ترتیب نہیں بدلنی چاہیے تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سانس رکے ہوئے تھے کہ یار کب آپ کشمیر کی بات کریں گے۔ اور بہرحال لیکن عمران خان صاحب نے کشمیر کی تقریر کی چوتھے نقطے کے طور پہ، بہت زبردست مقدمہ لڑا، اور نہ صرف مودی کو بے نقاب کیا، اس کی ہٹلر اپروچ کو بے نقاب کیا، آر ایس ایس کا ایجنڈا دنیا کے سامنے رکھا، آر ایس ایس کا تعارف کروایا پوری دنیا کو، پلس دنیا کی سب سے بڑی جیل کی صورتحال دنیا کے سامنے رکھی، کس طریقے سے لوگ وہاں پہ 54 روز سے قید ہیں، کس طریقے سے نوجوانوں کو 13,000 نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، سیاسی لیڈرز کو بند کیا گیا، جو پرو بھارت ہے وہ بھی جیلوں میں بند ہیں، اور عمران خان نے دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کو بے نقاب کیا ہے۔ عمران خان نے بتایا ہے کہ 80 لاکھ مسلمانوں کی جگہ پر آپ یہودی قید کر لیں، آپ جانور قید کر لیں، اور دیکھیں کہ کیا دنیا کا یہی ری ایکشن ہوگا جو اس وقت دنیا کشمیر کے اوپر بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ عمران خان نے یہ برملا طور پہ کہا ہے کہ کشمیریوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، صرف مسلمان ہونا ان کا جرم ہے، اور یہ جرم اسلام دہشت گردی کی طرف کسی کو نہیں لے کے جاتا، نہ اسلام انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے، یہ وہ جبر ہے
جو مجبور کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، وہ اپنی عزت کی خاطر ہتھیار اٹھائیں، اپنی آزادی کی خاطر ہتھیار اٹھائیں۔ جب آپ کشمیر میں خواتین کو ریپ کریں گے تو سوچیں ذلت آمیز زندگی میں کون جینا چاہے گا۔ پھر پلوامہ جیسے حملے ہوں گے، اور پھر جب یہ حملے ہوں گے تو پھر بھارت کو رونا نہیں چاہیے، بھارت کو برداشت کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کیٹاگوریکل دنیا کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ دھمکی نہیں دے رہے، لیکن وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ان سے 7 بڑا گناہ ملک اگر جنگ کرے گا، مسلط کرے گا، تو ان کے پاس کلمہ پڑھ کے ان کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پاکستان سلنڈر نہیں کرے گا۔ یہ سب سے کلاسک فکرہ تھا جو عمران خان صاحب کی تقریر سے نکلا، اور عمران خان نے بتایا کہ دنیا یہ سن لے کہ دنیا اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتی، دنیا کے اوپر اس نیوکلیئر جنگ کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ صرف بھارت کشمیر تک نہیں رہے گی بات، یہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اور آج وہ مسلم امہ کے لیڈرز جو صرف تجارتی مفاد دیکھ رہے ہیں، عمران خان نے پوری مسلم امہ کو ایڈریس کیا ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی عمران خان نے بات کی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ سوچیں آپ کیا میسج دے رہے ہیں، آپ پوری مسلم امہ کو للکار رہے ہیں۔ اور تو اور عمران خان نے جو گفتگو آزادی اظہار کے اوپر کہی ہے، یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ جس طریقے سے تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع عمران خان نے کیا ہے، مغربی سرزمین پہ کھڑے ہو کے حجاب کو جس طریقے سے عمران خان نے ایڈریس کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ قابل تحسین ہے۔ آئی تھنک کہ پاکستان میں وہ ملا جو انتہا پسندی کی بات کرتا ہے، جو دہشت جو بات کرتا ہے عمران خان پہ یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا، جو ملا یہ بات کہتا ہے، اس کو آج معافی مانگنی چاہیے، اور عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا، اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ باتیں ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایک انٹلیکچول ڈبیٹ کو عمران خان نے دعوت دی ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور بھارتی میڈیا چونکہ اس وقت پاگل ہو چکا ہوا ہے، ہومیوپیتھک تقریر کر کے مودی بھاگ گیا اقوام متحدہ کے اجلاس سے، اب بھارت رائٹ ٹو رپلائی مانگ رہا ہے، جواب دینا چاہتا ہے۔ تو میں بھارت کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ بندے کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اس وقت تو جرأت نہ ہوئی جب تم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی طرف انگلی اٹھاتے، تمہیں جرأت نہ ہوئی۔ تو آج میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تم کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکو گے، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ پورے پاکستان کی اسپرٹ ہے۔ ویل ڈن عمران خان، کشمیر بنے گا پاکستان۔